Preview. Preview. السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں کارنامہ نیوز اور میں ہوں محمد سلطان۔ آج ہم موجود ہیں کے ایم سی اسپورٹس کمپلیکس میں، اور آج یہاں ہم ایسے شخص بات کریں گے، ان کا تعارف کرائیں گے جو کسی تعارف کے محتاج نہیں۔ چلیے اندر دیکھتے ہیں اور ان سے بات کر کے دیکھتے ہیں ہم۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں جاوید بنگش صاحب، جیسے کہ آپ نے ان کو دیکھا ہوگا کہ مختلف اداروں میں کام کر چکے ہیں، مارشل آرٹ ایکسپرٹ ہیں، پاکستان ایئر فورس، پاکستان آرمی۔ السلام علیکم۔ اسلام سر، کیا حال ہے؟ آپ بتائیں، آپ ٹھیک ہیں؟ الحمد للہ۔ سر میرا پہلا سوال یہ ہے کہ آپ کا کیریئر کہاں سے اسٹارٹ ہوا؟ میں بہت سارے لوگوں کو بتا چکا ہوں، لیکن آپ کو بھی یہ بتاتا چلوں کہ 7 سال کی عمر سے میں نے کراٹے سٹارٹ کی ہے۔ اسکول میں تھا اس وقت، کہ سیکنڈ سے تھرڈ کلاس میں تھا میں، تو مجھے تب سے ہی شوق چڑھا بروس لی اور جیکی چن کی فلمیں دیکھتے دیکھتے، تو تب سے ہی جو ہے مجھے شوق رہا۔ پھر وہ ہمارے اسکول میں ایک ٹیچر آتے تھے، تو ان کو میں نے کہا کہ مجھے بہت شوق ہے، تو انہوں نے کہا کہ مطلب آپ اسکول میں اتنا مطلب زیادہ وہ نہیں کر سکتے اگر آپ کسی کلب میں ایڈمیشن لیتے ہیں۔ تو خیر پھر والد صاحب سے میں نے ضد کیا، تو والدہ نے جو ہے نا والد صاحب کو منوایا، تو جا کے میں نے 7 سال یا 8 سال کی عمر تھی میری، تو جا کے میں نے ایڈمیشن لیا تھا کراٹے کلب میں، جب سے ہی میں کراٹے کے سر آپ نے اسٹارٹ میں کون سے اکیڈمی سے کیا تھا؟ کلب، کوئی کلب کا نام ہوگا؟ میں اشرف تائی کے کراٹے سے ڈائریکٹ میں نے اسٹارٹ کیا تھا، میرے استاد ہے گرینڈ ماسٹر، تو وہاں سے میں نے شروع کیا تھا۔ بہت لائک کرتے تھے کیونکہ مجھے جنون کی حد تک اس کا جو شوق تھا، اور پریکٹس بھی بہت زیادہ کرتا تھا۔ میرے اندر کوالٹی یہ تھی کہ استاد مجھے بولتے تھے کہ آپ نے 200 راؤنڈ لگانے یا 50 پش اپ لگانے، تو میں کہتا ہوں کہ 2-3 لگا لوں خیر، لیکن کم نہ لگا لوں، اس وجہ سے میرا شوق بہت زیادہ تھا۔ سر جیسے بندہ کوئی ایک اچھا کام شروع کرتا ہے تو کافی لوگ ہوتے ہیں کہ آپ نہیں کر سکو گے، کوئی مطلب ڈس ہارڈ کرنے والے کچھ لوگ تھے؟ سب سے پہلے میرے والد صاحب تھے، اللہ اس کو جنت نصیب کرے۔ میرے والد صاحب منع کرتے تھے مجھے کہ بیٹا یہ آپ کا کام نہیں ہے، لہٰذا آپ ایک شریف بچے ہو۔ تو خیر وہ والد، میں تھوڑا سا لاڈلا بھی تھا، کیا میں نے تو والدہ کو منوانے کی کوشش کی، تو والدہ نے جو ہے پھر سب سے پہلے منع کرنے والے میرے اپنے والد صاحب تھے، تو وہیں سے میری شروعات ہوئی۔ تو اب آپ ماشاء اللہ ترقی کرتے جا رہے ہیں ایسا ایسا۔ آپ نے پاکستان رینجرس کے دونوں جوانوں کو اس کی پریکٹس کرائی ہے، مارشل آرٹ کی، پاکستان آرمی کی، تو کس طرح آپ اپنی زندگی کو کس طرح آگے لے کے چلے پاکستان رینجرس تک آپ نے کامیابی حاصل کی، پاکستان آرمی تک؟ میرے لیے یہ فخر کی بات ہے کہ سب سے پہلے جو سن 2002 میں نے انڈین نارکوٹکس کو ٹریننگ کروائی، اس وقت میں خود بھی تقریباً 17 یا 18 سال کا تھا۔ اس دوران مطلب میں ان کو پریکٹس کراتا تھا۔ بریگیڈیئر سلیم آخون اس وقت تھے، تو اللہ اس کو جنت نصیب کریں، انتقال کر چکے۔ پھر وقت کے ساتھ ساتھ چیمپئن شپ کی جو بہت سارے پاکستان کے مختلف شہروں میں چیمپئن شپ لڑی۔ اس کے بعد پھر میں نے 2016 میں سندھ پولیس کو میں نے ٹریننگ کروائی، 400 سندھ پولیس وومن پولیس، وہ میرے اسٹوڈنٹس ہیں، تو وہ آج بھی ماشاءاللہ سے جو ہے وہ اسکولوں میں جا کے ایک ایک ہفتے کا سیشن رکھتی ہے، اور بہت سارا مطلب اب تو میں نے تو اتنا ان کو بنا کے دیا ہے کہ وہ وہاں پہ جو ہے نا انسٹرکٹر، ایز اے انسٹرکٹر بھرتی ہو کام کر رہے ہیں، جو کہ نیو آنے والے جو لیڈیز ہیں ان کو مطلب وہ پریکٹس کرا رہی ہے۔ پھر اس کے بعد 2016 میں رینجر سندھ رینجر میں چلا گیا، سندھ رینجر بھی جاری ہے، میں ان کو پریکٹس کراتا رہتا ہوں۔ یہ میرے لیے اللہ کا کرم، ماں کی دعائیں اور اللہ کا لاکھ لاکھ شکر کہ یہ اعزاز، بہت سارے اور بھی انسٹرکٹر ہوں گے یقیناً، لیکن زیادہ تر اعزاز اللہ تعالیٰ نے مجھے دیا کہ میں ان کو پریکٹس کراتا ہوں، ہفتے میں 3 دن وہاں ہوتا ہوں اور 3 دن اپنا کلب چلاتا ہوں۔ سر آپ نے کافی کمپٹیشن میں حصہ لیا ہے، تو کچھ ٹائٹل ہوں گے جو آپ نے ون کیے ہوں گے، تو ان میں سے کچھ نام آپ لے سکتے ہیں؟ ملتان میں نیشنل چیمپئن
मेडल लिया था मैंने। बहावलपुर में नेशनल चैम्पियनशिप हुई थी, वहाँ मैंने गोल्ड मेडल लिया है। क्वेटा में नेशनल चैम्पियनशिप हुई थी, वहाँ मैंने गोल्ड मेडल लिए। लोधरा में नेशनल चैम्पियनशिप हुई थी, वहाँ मैंने गोल्ड मेडल लिए। मतलब इस तरह तो बहुत कम, मतलब अगर कहे कि आटे में नमक हारा हूँ तो गलत नहीं होगा। तकरीबन ये 100 में से 5 या 6 फाइटें जो हैं वो हारा हूँ। वो भी हारने की वजूहत ये थी कि कुछ फाइटों में ये होता है कि आप किसी को अगर नॉकआउट करो या उसका ब्लड निकले तो वो आपको डिस्क्वालीफाई कर देते हैं, हरा देते हैं। तो वो हार अभी मेरे हार भी ऐसी ही हुई है। सर आपने काफ़ी लोगों को ट्रेनिंग दी, अभी हम यहाँ देख रहे हैं, तो मतलब ज़्यादातर मुश्किलात किस में होती हैं? ज़्यादा मुश्किलात लोग आते हैं ट्रेनिंग लेने के लिए, तो कुछ लोग होते होंगे जिनको ज़्यादा मुश्किलात होती होगी, तो किस तरह के वो लोग होते हैं? देखिए जितना ही हमारे वो उस्ताद ही नहीं है जो मुश्किल को ना समझ सके। जितने ही स्लो बंदा हमारे पास आए ना, तो हमारे हमारे लिए चैलेंज होता है कि इनको सिखाना है। अब अच्छा, लोग ये समझते हैं कि ये सिर्फ कराटे जो है ये मार दाड़ का गेम है। नहीं, मैंने कराटे में एडमिशन लेने के बाद मैंने कुछ और भी बहुत ज़्यादा सीखा है। बोल चाल, तहजीब, तो डिसिप्लिन, ये मैंने ज़्यादातर कराटे से सीखा है। और फिर आपको पता है अल्लाह का शुक्र है कि पाकिस्तान की आर्मी के अंदर इतनी डिसिप्लिन है कि मतलब उसके डिसिप्लिन पे ख़त्म है, कुर्बान जाओ। इसी तरह उसको कॉपी करते हुए जो है हमारे ये जो कराटे के अंदर डिसिप्लिन है। अब आप देखें आपके सामने हमारे ये स्टूडेंट्स सारे, किसी की कोई अपने लाइन से आगे पीछे नहीं हो रहा। जो जहाँ खड़ा है वो 1 घंटे तक अपनी जगह पे खड़ा रहेगा, वो अपनी प्रैक्टिस करेगा। और फिर प्रैक्टिस करने के बाद जो हमारा एक तरीक़ाकार होता है बॉल करना, वो करेंगे। उसके बाद आए जाए प्रैक्टिस करे। With your right. One. One. Two. Front heel kick with your two. तो ये डिसिप्लिन हमें मतलब पाकिस्तान आर्मी से ही मिली है, उसको कॉपी करते हुए हम ये चल रहे हैं। और वाहिद मार्शल आर्ट कराटे के अंदर एक वो सिस्टम है कि अगर फौज के बाद किसी में डिसिप्लिन है तो वो हमारे कराटे में है। अभी आपको KMC स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में कितना टाइम हो चुका है? 4 साल हो गए मुझे। 4 साल। मतलब रोज़ की बुनियाद पर एडमिशन आते हैं या वही 4 साल से वही स्टूडेंट्स हैं आपके अभी तक? बहुत सारे लोग आते हैं, जाते हैं, आते हैं, जाते हैं। तो होता क्या है कि कुछ लोग जो वो 3 महीने में कोर्स कर लेते हैं, कुछ महीने 4 महीने का कोर्स कर लेते हैं। अब इसी तरह बहुत कम लोग जो है वो 4 साल 5 साल गुजारते हैं। अब वो 4 साल 5 साल जब गुजारते हैं तो उससे क्या होता है कि वो प्रैक्टिस में बड़ा आगे निकलता है। अब मेरे पास जो बच्चे हैं माशाल्लाह से, जहांगीर, अहमद, अमार, महा, बख्तावर, ये नेशनल चैम्पियन है। अच्छे फाइटें लड़ी इन्होंने, बाकायदा अफगानिस्तान के साथ इनकी फाइट हुई है MMA की, लाहौर में। वहाँ इन्होंने फाइटें की हुई है। वहाँ से ये इन्होंने 2 गोल्ड मेडल, 2 सिल्वर मेडल, 6 सिल्वर मेडल जीते हम लोगों ने। ऐसे कितने सीनियर्स हैं जो मतलब फुल कंप्लीट हो चुके हैं? तकरीबन इसमें कुछ 10 ऐसे सीनियर्स हैं जो बिल्कुल कंप्लीट हो चुके हैं। ट्रेनिंग दे रहे हैं अभी यहाँ पर जाबिर बंगश साहब कुछ मूव करके दिखाएंगे। ठीक है, अब देखते हैं कि वो क्या सेल्फ डिफेंस करके दिखाएंगे, किस तरह करते हैं, हम देखते हैं वो आगे जाके। Preview. Preview.
سر بہت اچھا لگا میں آپ سے بات کر کے، اور آپ نے بہت اچھی باتیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس طرح کامیاب کرتا رہے. اچھا آخری میں میرا سوال یہی ہوگا کہ ہمارے جو نوجوان ہیں جو اس طرف آنا جاتے ہیں مارشل آرٹ کی طرف، کراٹے کی طرف، آپ ان کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ دیکھیں میں ہمیشہ مختلف انٹرویوز میں یہ بات کر چکا ہوں کہ اپنے جوانوں کو گھر میں بند نہ کرو، ان کو سپورٹس کی طرف خود ہی لے جاؤ. ایک دور تھا کہ ہمارے زمانے میں ہماری مائیں والدین ہمارے پیچھے گراؤنڈ میں پیچھے بھاگتی تھی کہ اندر آ جاؤ بہت کھیل لی ہے. آج کل کے دور کے بچے وہ گیم، وہ موبائل، وہ ٹیبلٹ، اسی میں گھسے رہتے ہیں. خدا رہا اپنے بچوں کو سپورٹس کی طرف راغب کرو. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ صرف اس کو کراٹے کی طرف راغب کرو، جو آپ کو سمجھ میں آئے بس وہ سپورٹس میں مشغول رہے. اس سے ان کا ذہنیت تیز ہوتی ہے، اس سے ان کا پڑھائی کی طرف اور جو ہے نا رجحان ہوگا. وہ آنے جانے والے لوگوں سے، بہت سارے لوگوں سے ملیں گے. ملنے سے اس کا کیا ہوگا کہ مزید ان کے ڈیولپ ہوگا. تو میرا یہ پیغام ہے والدین سے. اور ہمارے نوجوان جو ہیں ان کے لیے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ یہی کہ وہ سپورٹس کی طرف بار بار جائے اور اپنے جہاں بھی قریب میں کوئی کرکٹ، ہاکی، فٹ بال، باکسنگ، کراٹے جو ان کو ملے اس میں جا کے وہ ایڈمیشن لے اور اپنے آپ کو ہمیشہ فٹ رکھے. بس خدا را ایک چیز اور یاد رکھیے گا کہ ان کو اتنا بتائے کہ کھانے کے بعد پانی نہیں پینا. بس ٹھیک ہے سر، بہت اچھا لگا آپ سے بات کر کے. اللہ تعالیٰ آپ کو ایسی اور کامیابی عطا فرمائے. جزاک اللہ. جیسا کہ آپ نے دیکھا ہم نے جاوید بنگش صاحب سے بات کی اور انہوں نے بہت پیاری باتیں کی اور ہمارے نوجوانوں کے لیے ایک اچھا میسیج دیا اور والدین کے لیے. ناظرین آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. دیکھتے رہیے کارنامہ نیوز. ملیں گے اگلے پروگرام میں ایک نئے موضوع کے ساتھ. تب تک اپنے اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیں.